امی پلیز، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو بھی لینے جانے کا، آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، مجھے تو آج رات بھی بہت دیر ہو جائے گی۔ شاویر نے ماں کے کہنے پر منہ بسوڑ لیا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ان کی لاڈلی بھتیجی کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بھتیجی کو لینے کے لیے کسی ایرے غیرے ڈرائیور کو بھیجوں گی؟ بیٹا بچی اکیلی کیسے آئے گی؟ وہ بھی اتنی لمبی فلائٹ لے کر اکیلی آ رہی ہے، وہ بھی پورے 10 سال بعد۔ بھائی صاحب اور بابی تو 2 ماہ بعد آئیں گے، مگر تب تک زویا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گی، میں اسے اکیلے اس کے گھر میں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ ماں کی بات سن کر شاہویر کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنے گھر میں کسی کی مداخلت منظور نہیں تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی تھی مگر گھر بہت بڑا تھا۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور اب وہ اپنی پرائیویسی کسی کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ امی کیا مطلب ہے آپ کا وہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ میں تو سمجھ رہا تھا وہ بس آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہے اور اس کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی۔ جب اسی شہر میں اس کا اپنا گھر ہے تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں رہے گی؟ شاویر کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا اور خالدہ بیگم بھی حیران تھی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ انسان ہو کر کسی انسان کا آنا بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شاویر بیٹا میری بات کان کھول کر سن لو، میری اکلوتی لاڈلی بھتیجی ہے، میرے بھائی کی نسل ہے، میں اسے ایسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اور میرے ساتھ مزید بحث نہ کرو۔ 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن فلائٹ کے وقت ایئرپورٹ پہنچ جانا۔ خالدہ بیگم نے یہ کہا اور صوفے پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ ان کی ناک پر غصہ تھا جسے شاویر اچھے سے سمجھ گیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے بھی زیادہ غصے کی تیز ہے اور اپنی بھتیجی کے معاملے میں وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنے والی تھی۔ اسی لیے وہ پیر پٹکتا ہوا نکل گیا تھا۔ 3 بج رہے تھے، 5 بجے زویا کی فلائٹ تھی اور شاہویر کو تو ابھی پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ وہ آج کل کوئی بہت ہی اہم کیس ہینڈل کر رہا تھا جس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے وہ ویسے ہی چڑچڑا بنا ہوا تھا، اور ویسے ہی اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ وہ بس گھر سے پولیس اسٹیشن اور پولیس اسٹیشن سے گھر ہی آتا تھا۔ وہ گاڑی میں 20 منٹ کے اندر ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تھا، مگر وہاں پر ایک اور مسئلہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سر وہ جس لڑکے نے بیان دینے کا کہا تھا وہ اب مکر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ غازی نے جیسے ہی کہا تو شاہویر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا سر پھٹنے لگا تھا، ایک ہی تو سراغ ملا تھا جو اب پھر سے گم ہونے لگا تھا۔ غازی میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جسے بھی لایا کرو اس سے پہلے پوچھ لیا کرو کہ اپنی بات پر قائم بھی رہے گا یا نہیں۔ شاہویر نے دانت پیستے ہوئے غازی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صرف اس کا جونیئر ہی نہیں بلکہ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اس کے علاوہ شاہویر کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن میں اسے سر ہی کہتا تھا، لیکن باہر وہ دونوں بالکل ہی فرینک ہو جاتے تھے، اور یہ تمیز بھی غازی نے خود سے حاصل کی تھی۔ حالانکہ شاہویر اسے کہتا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں بھی تم میرا نام لے سکتے ہو، مگر آج تک اس نے کبھی بھی دوسرے آفیسرز یا کانسٹیبلز کے سامنے شاہویر کا نام نہیں لیا تھا۔ سر میں کیا کروں، اس نے اس وقت کہا تھا کہ وہ بیان دے دے گا کیونکہ وہ موقع پر موجود تھا، مگر اب وہ شاید ڈر رہا ہے کیونکہ دوسری پارٹی سٹرونگ ہے، شاید اسے دھمکیاں مل رہی ہوں گی۔ غازی نے اپنے تجربے سے کہا تو شاہویر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اسے میرے سامنے لے کر آؤ، میں اسے اگلوا کر رہوں گا۔ ایسے تو کوئی بھی چشمدید گواہ نہیں مل سکتا، اور مل جائے تو مکر نہیں سکتا۔ اگر اس نے دوسروں کی باتوں میں آ کر انکار کرنے کی کوشش کی تو اسے کہہ دینا کہ مجھ سے بھی پھر بچ کے رہے۔ شاہویر کا دبنگ روپ دیکھ کر غازی فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کا دوست بپھرا ہوا شیر ہے، وہ کسی پر بھی دھاڑ سکتا ہے۔ 15 منٹ میں وہ غازی واپس آیا تو وہ بھی ویسے کا ویسا بیٹھا تھا۔ غازی اس لڑکے کو لے کر آیا۔ لڑکا تھر تھر کانپ رہا تھا، غریب سا لڑکا تھا،
19-20 سال عمر تھی اور اس وقت وہ ایسی حالت میں لگ رہا تھا کہ اس پر ریشہ طاری ہو رہا ہے۔ وہ بنا پوچھے بتانے لگا، سر میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جانے دیں۔ پہلے میں پیسے کی لالچ میں آ گیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ اس نے سب کچھ دیکھا تھا۔ جیسے ہی شاویر نے اس کی ساری باتیں سنی تو کرسی سے اٹھا اور اس کا کاندھا تھام کر اسے دوسرے صوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کے چہرے قریب تھے۔ غازی پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ بیچارہ لڑکا شاہویر کے غصے کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ سنو لڑکے، میں تم سے کہہ رہا ہوں اور میں صرف ایک بار ہی کہوں گا، اگر اپنا بیان ریکارڈ کروانا ہے تو آج کی آج کروا دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں بہن اکیلی ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالوں گا، لیکن میں تمہیں یہ ضرور کہوں گا کہ جب دوسرے گروپ نے تمہیں بلیک میل یا مارنے کی کوشش کی تو اس وقت تمہاری ماں اور بہن کی حفاظت میں نہیں کروں گا۔ شاویر نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس لڑکے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس کی آنکھوں سے اب آنسو نکلنے لگے تھے۔ سر میں کیا کروں؟ وہ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اگر وہ میری بہن کو اٹھا کر لے گئے تو میں خودکشی کر لوں گا اور میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ وہ لڑکا شاویر کے قدموں میں گر کر رونے لگا تھا۔ شاویر سمجھ گیا کہ اس کی کیا مجبوری ہے، اسی لیے تو اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس تم بیان ریکارڈ کروا دو اور اس کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گے، تم سرکاری گھر میں رہو گے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ، اور جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تمہیں باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تمہیں ہر چیز وہیں پر ملے گی اور میں تمہارے کام کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ شاویر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ کسی بیچارے انسان کو ایسے بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور یہ انسان تو اس کے لیے ایک سوراخ تھا جس کے ذریعے وہ بہت آگے تک جا سکتا تھا۔ اور پھر اس لڑکے نے بیٹھے بیٹھے وہیں پر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا کہ مرڈر کس نے کیا۔ شاہویر کو سب معلوم ہو گیا تھا، بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، اور بس اس نے صرف اور صرف جال پھیلانا تھا تاکہ اس کا شکار اس کے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ ایک لڑکی کی چھوٹی سی گواہی سے ابھی بھی بہت کمی تھی، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی سراغ تو مل گیا تھا۔ 2 گھنٹے یہاں پر گزارنے کے بعد جیسے ہی شاہویر کو احساس ہوا کہ 5 تو کب کے بج چکے ہیں بلکہ 5:15 ہو چکے ہیں، تو وہ فوراً سے گاڑی کی چابی لے کر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا تھا۔ اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ایک طرف اسے اس لڑکے کے بتائے ہوئے انسان پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ زیر لب شاہد خان پکار رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ شاہد خان اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا اور کسی کو جان سے ہی مروا ڈالے گا۔ 15 منٹ کے اندر ہی وہ ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، مگر وہاں پر اسے زویا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ خالدہ بیگم نے بیٹے کو زویا کی تصویر بھی بھیجی تھی، کیونکہ وہ تو اسے 10 سال بعد دیکھنے والا تھا، اسی لیے وہ تو بالکل ہی بدل چکی تھی۔ اچانک سے کسی نے آ کر شاہویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم اچھل کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہاں پر ایک انتہائی ماڈرن لڑکی کھڑی تھی، جس نے پہنا تو شلوار قمیص تھا، مگر اس کی فیشن سینس بتا رہی تھی کہ وہ کتنی ماڈرن ہے۔ سر پر چشمہ لگا، بالوں کی لٹ کو انگلی پہ گھماتے ہوئے وہ شاہویر کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ آپ شاہویر ہو نا؟ خالدہ پھپھو کے بیٹے؟ وہ بڑی عزت سے گویا ہوئی تھی، مگر شاہویر کو اس کا یہ بے باک انداز ذرا بھی نہیں بھایا تھا۔ دور رہ کر بات کرو، اور ہاں میں ہی شاہویر ہوں، چلو امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ سرد مہری سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا، مگر جب اس نے 1 منٹ بعد پیچھے دیکھا تو وہ پیچھے نہیں آ رہی تھی، وہ بالکل وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ شاہویر سر پیٹتا ہوا دوبارہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا مسئلہ ہے، چل کیوں نہیں رہی؟ وہ پہلے ہی کیس کی وجہ سے بہت الجھا ہوا تھا، اور اوپر سے وہ شرارتی لڑکی اس کا دماغ گھما رہی تھی۔ وہ بیگ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، کیا آپ ہیلپ کروا دیں گے پلیز؟
زویا نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ ہینڈ کیری تھا، وہ اسے گھسیٹ سکتی تھی، مگر اسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ مہمان ہے اور میزبان بیگ بھی نہیں اٹھا رہا۔ شاہویر نے جھنجھلاتے ہوئے ہینڈ کیری کو ہینڈل پکڑ لیا، اسے گھسیٹنے لگا اور زویا اس کے پیچھے پیچھے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر پھرتی سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کا ایک شیر سے پالا پڑنے والا ہے۔ وہ اس کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر آرام سے جا کر بیٹھ گئی اور وہ اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کا بیگ ڈگی میں ڈال رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ سارے راستے خاموشی رہی۔ زویا بھی اس کی طبیعت کے بارے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ اس وقت وہ منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ پھپھو کے گلے لگ کر ہنستی تھی اور باتیں کرنے لگی اور انہیں امریکہ کے حالات بتا رہی تھی۔ بیٹا، آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ شاہویر ٹائم سے پہنچ تو گیا تھا نا ایئرپورٹ، تمہیں انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ خالدہ بیگم نے بھتیجے سے پوچھا تو شاہویر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں آپ کی بھتیجی تو بڑی کوئی پرائم منسٹر ہے نا کہ اسے ذرا سا انتظار کرنا پڑ گیا تو کوئی آفت آ گئی، یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا اور زویا بیچاری اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ پھپھو، ویسے ہی آپ کا اکڑو بیٹا کس پر گیا ہے؟ نہ پھپھا ایسے ہیں نہ آپ۔ شاہویر کے جانے کے بعد فوراً ہی زویا نے اپنی پھپھو سے کہا تو خالدہ بیگم نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجا لی۔ بس کیا ہی کہوں بیٹا، اس کے دادا جان ہی ایسے تھے، اللہ بخشے انہیں، اچھے انسان تھے، بس کسی سے ان کی طبیعت نہیں ملتی تھی، جس کا بھی بالکل وہی حال ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی خالدہ بیگم ہنسنے لگیں اور زویا بھی۔ اور پھر یہ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ ان کا آمنا سامنا دوبارہ نہیں ہوا۔ زویا کو خالدہ بیگم نے ایک عالی شان کمرہ دیا جو پہلے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا، مگر اب انہوں نے اس کمرے کو زویا کے لیے سیٹ کروا دیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو اسی طرف دیکھنے لگی۔ گیٹ کھولا تو ایک چمچماتی ہوئی گاڑی اندر آئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ شاہویر ہی تھا جو اتنی رات کو واپس آ رہا تھا۔ زویا نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اسی لیے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کون سا کام جو اتنی رات کو ہوتا ہے؟ وہ ویسے شرارتی اور چلبلی سی لڑکی تھی اور سب کے بارے میں جاننے کا تو اسے ویسے ہی شوق رہتا تھا، اسی لیے فوراً سے نیچے اتر آئی۔ وہ جو اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد جیسے ہی مڑا تو سامنے ایک سایہ لہرایا۔ وہ جو پلر کے پیچھے چھپی کھڑی تھی اس بات سے انجان تھی کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ وہ قدم قدم بڑھتا ہوا آگے آیا اور جیسے ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو زویا کی چیخ نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ ہائے اللہ، ایسے بھی کرتا ہے کوئی؟ ڈرا دیا آپ نے تو مجھے، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی اور ساتھ میں مسکرائی بھی تھی، لیکن شاہویر بالکل بھی نہیں مسکرایا تھا۔ تم یہاں پر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر جگہ پر پھرتی رہو، اپنے کمرے تک محدود رہو۔ شاہویر نے اکڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھڑک دیا اسے اور وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مجھے بھی زیادہ آپ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میں نے دیکھا کہ آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں تو بس یہی دیکھنے لگی، آ گئی تھی۔ ویسے ایسا کون سا بزنس ہے جو آپ اتنی رات گئے تک چلتا ہے؟ کہیں کالا دھندا تو نہیں کرتے؟ زویا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو شاہویر کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ منہ سنبھال کر بات کرو لڑکی، تو میں ایک انسپیکٹر سے بات کر رہی ہوں، وہ کہتے وہاں سے نکل گیا۔ زویا حیران کھڑی تھی کہ واقعی میں وہ ایک انسپیکٹر ہے۔ تھوڑی دیر بعد زویا بھی اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی، مگر اسے نئے گھر میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر یہ رات آخر کار گزر ہی گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس کا شاہویر سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ بور ہو رہی تھی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھپھو کے ساتھ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی اور خالدہ بیگم بھی اسے صحیح طریقے سے کمپنی نہیں دے پا رہی تھی۔ دونوں کی عمروں میں فرق کی وجہ سے دونوں ہی ایک دوسرے سے بیزار سی لگتی تھی
کل رات تک اسے پھپھو کے گھر آنے کا کتنا شوق ہوا تھا۔ پھپھو میں کیا کروں، میں تو یہاں پر بیٹھ کر بھی تھک گئی ہوں۔ یہاں آنے سے اچھا میں محمد کے گھر چلی جاؤں، وہاں کم از کم میری عمر کی لڑکیاں ہیں۔ زویا نے منہ پھلا کر کہا تو خالدہ بیگم بڑے ماموں سے اس کی بات سنتے ہی لگی تھی کہ بیٹا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہاں پر تو کوئی لڑکی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تم اپنے نانکوں میں رہو۔ بس تم یہیں پر ٹھیک ہو، میں شاہویر سے کہوں گی، وہ تمہیں کہیں لے جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے خالدہ بیگم شاہویر کو کال کرنے لگی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے جب وہ آفس میں بیٹھا تھا، ایک خاص فائل دیکھ رہا تھا تو اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا اور ماں کا نمبر دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ فون ضرور زویا کی کوئی بات ہوگی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو خالدہ بیگم کی بات سنتے ہی اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ امی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا کام چھوڑوں اور آپ کی بھتیجی کو کہیں لے جاؤں؟ سیریسلی؟ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت کتنی خاص فائل کو دیکھ رہا ہوں؟ اس سے لگ رہا تھا یہ سارا سین بڑا ہی کوئی کریزی ہے، اسی لیے وہ تحمل سے بات کر رہا تھا تاکہ خالدہ بیگم کی بات کو سمجھ سکے۔ خالدہ بیگم بھی اپنی ضد کی پکی تھی، اسی لیے کہہ دیا کہ 15 منٹ کے اندر گھر پہنچو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ منہ بسوڑ کر آفس سے اسی وقت گھر نکل گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ گاڑی نے اسے باہر ہی کھڑی کر دی تھی، وہ اکیلا ہی اتر کر اندر چلا آیا۔ کچھ فاصلے پر ایک کالی گاڑی میں بیٹھے نقاب پوش نے اسی وقت اپنا موبائل اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سر، وہ گھر آ چکا ہے، لگتا ہے کہ اب وہ اس نئی چڑیا کو باہر لے جائے گا جو اس دن ایئرپورٹ پر دیکھی تھی۔ بس مجھے انتظار ہے کہ ایک مرتبہ وہ چڑیا باہر نکلے اور میں اس کا شکار کر لوں۔ وہ انسان خباثت بھرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز آئی، وہ بھی ان کے کانوں میں گونجی۔ میں یہ انتظار نہیں کر سکتا کہ کب وہ لڑکی باہر نکلے گی اور کب تم اسے دبوچو گے۔ مجھے نہیں پتا، بس 2 دن کے اندر وہ لڑکی میرے فارم ہاؤس پر ہونی چاہیے۔ وہ انسپیکٹر کی کمزوری ہے، اسی لیے وہ اسے اپنے لیے پھر رہا۔ آواز بھاری تھی اور وہ آواز سن کر اپنے نقاب پوش کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے باس کی بات کو کیسے پورا کرے۔ 2-4 مزید باتیں کرنے کے بعد ان کی بات ختم ہو گئی تھی، کیونکہ زویا اور شاہویر گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ زویا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی کہ اسی وقت شاہویر نے اسے روک دیا۔ پیچھے بیٹھو، تم آگے بیٹھنے کی اجازت صرف میری ماں کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے، شاہویر نے غصے میں کہا تو وہ منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا آپ کے ساتھ جائیں آپ، میں پھپھو میں سے کہتی ہوں کہ مجھے ایک گاڑی دے دیں، ڈرائیونگ تو مجھے آتی ہے، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی گیٹ کے اندر گھس گئی تھی اور شاہویر، جس کا پارا بھی پہلے سے زیادہ ہائی تھا، وہ جو گاڑی میں بھی بیٹھ چکا تھا، اسی وقت ہی گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا اور آفس جا کر دم لیا۔ آفس پہنچتے اس کی ماں کی کال آنے لگی جو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی بلکہ کٹ کر دی تھی، اور اسی وقت ایک میسج بھی دیکھا تھا، آپ کی لاڈلی بھتیجی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں آفس آ گیا ہوں اور اب میں کام میں بیزی ہوں، پلیز مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل ہی بند کر دیا۔ زویا اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس امریکہ چلی جائے، لیکن انہوں نے خود ہی 2 مہینے بعد سارے کام اور بزنس کو سمیٹ کر پاکستان آ جانا تھا، مکمل طور پر یہیں پر سیٹل ہو جانا تھا۔ ایک طرف سے پھپھو اکیلا باہر نکلنے نہیں دے رہی تھی تو اوپر سے شاہویر بھی چلا گیا۔ ابھی وہ کمرے میں کھڑی تھی کہ خالدہ بیگم وہاں پر گاڑی کی چابی لے کر آ گئی۔ زویا، سچ سچ بتاؤ، تمہیں کار ڈرائیو کرنا تو آتی ہے نا؟ میں گاڑی کی چابی لے آئی ہوں، اب جاؤ اور جا کر شاپنگ کراؤ۔ تم جو کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس یہاں کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ خالدہ بیگم کی بات سنتے ہی زویا کے چہرے کی مسکراہٹ آ گئی۔ سچی پھپھو؟ کیا میں چلی جاؤں؟ اور پھر خالدہ بیگم کی طرف سے
اپروول ملتے ہی وہ 10 منٹ کے اندر گاڑی میں تھی اور پھر گاڑی سڑک پر بھی دوڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی گاڑی کا پیچھا وہ کالی گاڑی کر رہی ہے جس میں نقاب پوش بیٹھا اس وقت کہکے لگا رہا تھا، کیونکہ اس کا شکار اتنی جلدی باہر نکل آئے گا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر کالی گاڑی نے زویا کی گاڑی کو اوورٹیک کیا تو زویا حیران رہ گئی، یہ کون پاگل ہے؟ اور اسی وقت وہ آدمی گاڑی سے نکلا اور گاڑی کے شیشے سے زویا پر گن تان دی۔ شیشہ کھلا ہوا تھا۔ زویا گن دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے رومال سے بے ہوش کر چکا تھا اور اپنی گاڑی بھی ڈال چکا تھا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ دوپہر سے رات کے 8 بج گئے۔ خالدہ بیگم زویا کو کالز پر کال کر چکی تھی۔ دوسری طرف شاہویر کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے جب وہ گھر آیا اور خالدہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ پھر انہوں نے ہچکیوں کے دوران بتایا کہ زویا شاپنگ کے لیے گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی اور اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ جیسے ہی شاہویر نے سنا تو اسے ایک جھٹکا لگا تھا اور وہ کسی شیر کی طرح بے پھر گیا تھا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شہر میں مت رہیں، میرے زیادہ دشمن ہیں، آپ اکیلا کہیں مت جانے دیجیے گا، تو آپ نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ وہ یہ کہتا وہ باہر نکل گیا تھا اور دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھ کر سڑکوں کی خاک چھاننے لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا۔ زویا کا وہ معصوم چہرہ نظریں جگانے لگا جو ایئرپورٹ پر پہلی بار اس نے اتنے سالوں کے بعد دیکھا تھا، اور پہلی بار میں ہی اس کا دل ہار بیٹھا تھا، لیکن قبول ہے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ صرف دن ہی تو دن تھے 2 اور وہ اس سے جدا ہو گئی تھی۔ شاہویر نے محسوس کیا تھا کہ آج کا دن کھارا پانی آنے لگا تھا۔ ادھر ادھر پھرتے ہوئے آخرکار وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا جو صرف کچھ لوگ ہی جانتے تھے۔ وہیں پر اس نے اپنی ساری ٹیم کو بلایا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو ہر کوئی اپنے کام پر لگا گیا تھا۔ کوئی موبائل ٹریس کر رہا تھا، کوئی کیمرہ چیک کر رہا تھا، غرض کہ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کسی کام میں لگے تھے، مگر شاہویر ہی تھا جو سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کھڑکی سے باہر رات کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ جبکہ زویا نے کہا تھا کہ اکیلی میں جا سکتی ہوں، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور دوسری طرف زویا تو اس نے خود کو ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر رسیوں سے جکڑا ہوا پایا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ پہلے تو آنکھ کھلنے کے بعد تیز روشنی کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے ہر چیز دکھائی دینے لگی تھی۔ کمرے میں بھاگتے ہوئے چوہوں سے اسے خوف آ رہا تھا جو ادھر سے ادھر کونوں میں پھدک رہے تھے۔ چوہوں کو دیکھ کر اس کی نازک لڑکی کی اس وقت چیخ نکل گئی تھی۔ اس چیخ سن کر دروازے پر کھڑا شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کا گلا پکڑ لیا۔ زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تمہارا یار تمہیں بچانے کے لیے نہیں آنے والا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کہاں پر ہو؟ تم پاتال میں ہو، پاتال میں۔ یہاں پر کوئی بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ وہ موٹا بھینسا انسان خباثت سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زویا کی ہچکیاں درمیان میں کہنے لگیں کہ پلیز مجھے جانے دو، پھپھو میرا انتظار کر رہی ہوں گی، مجھے چوہوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ مگر وہ آدمی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور اپنی بات کر کے باہر آ چکا تھا۔ زویا نے کمرے کا جائزہ لیا تو اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کی ٹانگیں بھی کرسی نے اوپر کر لی تھی کیونکہ نیچے چوہے دوڑ رہے تھے۔ کمرے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور زویا کو بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر یہاں سے نکلنا اب اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اور پھر ساری رات وہ وہیں پر روتی رہی اور دوسری طرف شاہویر اپنی ٹیم کے ساتھ ساری رات جاگتا رہا، مگر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ شرم آنی چاہیے تم سب لوگوں کو، تم ایک لڑکی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، تم شاہویر کی ٹیم کا حصہ ہو، آگے چل کر کرو گے تم لوگ کیا؟ وہ ساری ٹیم پر چلا رہا تھا۔ ٹیم کی آنکھیں رات کو سونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، مگر ہر کسی کے سر شرم سے جھک گئے تھے کہ وہیں پر غازی آیا جس کے پاس کیمروں کی مانیٹرنگ کا کام کا ذمہ تھا۔
اس نے آتے ساتھ ہی اپنے موبائل میں ایک ویڈیو دکھائی تو شاہویر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ فوراً سے اسی روٹ کو فالو کرو، ہم سب لوگ ابھی کے ابھی اسی روٹ سے جائیں گے۔ مگر وہ ویڈیو صرف آدھی تھی کیونکہ کیمرہ صرف آدھی کوریج ہی کر پایا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد انہیں آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ وہ منزل کے بہت قریب تھے مگر نہیں جانتے تھے کہ وہ منزل کے قریب ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی عمر کی سخت سی عورت زویا کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی اور اسے کھانا کھانے کا کہہ رہی تھی، مگر زویا کو کھانا دیکھ کر ہی الٹی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کا بچہ کچا بہت پرانا کھانا ہے اور اوپر سے ادھر ادھر گندگی پھیلی ہوئی تھی تو اس کو ابکائیاں آنے لگیں۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں کھانا، حالانکہ وہ بھوک سے پاگل ہو رہی تھی اور اس کا انکار سن کر وہ عورت اس کے منہ پر تھپڑ مارتی جا رہی تھی۔ اور دوسری طرف شاہویر گاڑی سے باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، مگر اچانک سے اسے اپنے جانی دشمن کا خیال آیا اور اس کے ٹھکانے کو کیسے بھلا سکتا تھا۔ اس کے اشارے پر گاڑیاں مشرق کی طرف روانہ ہو گئی تھیں اور وہ 15 منٹ کے بعد ہی وہ اس ٹوٹی پھوٹی عمارت پر حملہ کر چکا تھا۔ گولیوں کی آواز جب زویا تک پہنچی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح شاہویر شاہویر چلانے لگی تھی، حالانکہ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ باہر کون ہے اور کون نہیں، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شاہویر ہی ہوگا جس کی پرسنالٹی سے وہ پہلی ہی ملاقات میں اس سے پہلے متاثر ہو گئی تھی، جب پھپھو نے شاہویر کی تصویر اپنے بھائی اور بھابھی کو بھیج کر یہ کہا تھا کہ اب شاہویر بڑا ہو گیا ہے، اس کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، اچھا ہوگا کہ رشتہ گھر میں ہی ہو جائے۔ زویا سمجھ گئی تھی کہ اس کی پھپھو اس کا ہاتھ مانگ رہی ہے، مگر اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ اس کے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ کچھ ٹائم تک جا کر پاکستان گزاریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہاں پر اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ 5 سال کی عمر میں وہ ماں باپ کے ساتھ امریکہ چلے گئے تھے۔ شاہویر نے 2-3 آدمیوں کو نمٹایا اور پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ایک لڑکی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اسے دروازے کو کوئی سے لات مار کر ٹوٹا پھوٹا دروازہ زمین پر جا گرا تھا۔ زویا سامنے کرسی پر رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور گال پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ شاہویر نے جیسے ہی زویا کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھے تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اپنے وجود پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ وہ جو پورے شہر کے لیے ایک آہنی دیوار تھا، اس وقت اس کی ایک نازک سی لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جھپٹ کر زویا کی رسیاں کھولیں تو کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس سے آ لگی۔ شاہویر نے اسے تھامنا چاہا مگر زویا نے دیوانہ وار اس کی قمیص کا کالر پکڑا اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ شاہویر میری جان بچا لیں، یہ چوہے مجھے کھا جائیں گے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ زویا کی ہچکیاں اس کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ شاہویر کا ہاتھ جو ہمیشہ پستول کے ٹریگر پر ہی رہتا تھا اس وقت کانپ رہا تھا۔ اس نے زویا کے بکھرے ہوئے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا دل اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اس کی دشمنیوں کا بوجھ اس معصوم نے کیوں اٹھایا۔ وہ جیسے کل تک اکڑو اور بدتمیز سمجھ رہا تھا، وہ اس وقت اس کے بازوؤں میں ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح سے تھر تھر آ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ زویا، میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ شاہویر کی آواز میں اب وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی شکست تھی۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا مگر زویا کے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ شاہویر نے ایک پل ضائع کیے بغیر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور شکستہ عمارت کے باہر نکلنے لگا۔ باہر کی ٹیم میں لوگ موجود تھے مگر شاہویر کی نظریں صرف زویا کے زرد چہرے پر جمی تھی۔ اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بہت احتیاط سے لٹایا جیسے وہ شیشے سے کوئی گڑیا ہو اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ پورے راستے زویا نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بار بار سسکیاں لیتی رہی اور شاہویر اس کی مٹھی میں قید اپنا ہاتھ دیکھ کر سوچتا رہا، کیا واقعی اس لڑکی کی حفاظت کرنے کے قابل ہے جس کی مسکراہٹ اس نے اپنی ضد کی وجہ سے چھین لی تھی؟
جیسے ہی شاہویر زویا کو اٹھانے اندر داخل ہوا تو خالدہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زویا ان کے گلے لگ کر ایسے روئی جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی ہو۔ شاہویر ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ لڑکی اس گھر کی ضرورت بن چکی ہے۔ خالدہ بیگم اسے دلاسے دیتی رہیں اور پھر جب زویا تھوڑی پرسکون ہوئی تو اسے لے کر اوپر جانے لگی۔ شاہویر وہیں ہال میں رک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب اور بھی سرخ تھیں اور وہ دماغ میں صرف وہ تھپڑ کا نشان گھوم رہا تھا جو کسی نے زویا کے چہرے پر مارا تھا۔ اس نے غصے سے قریب پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک دے جنہوں نے زویا کو تکلیف پہنچائی تھی۔ رات گئے جب گھر میں سناٹا چھا گیا تو شاہویر خاموشی سے زویا کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اندر نہیں گیا تھا، بس دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھتا رہا۔ جو اب سو چکی تھی مگر نیند میں بھی اس کے لب تھرتھرا رہے تھے۔ شاہویر نے وہیں دیوار سے ٹیک لگائی اور سوچنے لگا کہ کل جب وہ اٹھے گی تو کیا وہ وہی پرانی زویا ہوگی، یہی خوف ہمیشہ کے لیے اس کے اندر گھر کر جائے گا۔ اسے پہلی بار ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ اگلی شام جب زویا تھوڑی سنبھلی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی باہر لان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں شاہویر اپنی وردی میں ملبوس کسی سے فون پر سخت ترین لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اور بلند آواز بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی اسی اغوا کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں کے تعاقب میں ہے۔ خالدہ بیگم سر میں شدید درد کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی اور گھر میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ شاہویر فون بند کر کے جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو نظر آیا، اس کی نظر زویا پر پڑی جو پیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں بہت نحیف لگ رہی تھی۔ وہ دبے قدم اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہوئی تو وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ شاہویر کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمی بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اور آپ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاہویر نے اسے بہت ہی دھیمی آواز میں پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی تیکھی چمک تھی۔ زویا نے نظریں جھکا لیں اور بس اتنا کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ شاہویر کو اس کا یہ مرجھایا ہوا روپ بالکل اچھا نہیں لگا۔ دیکھو زویا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس شہر میں بہت سے میرے دشمن ہیں، اور اب میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ آج کے بعد تم اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھو گی جب تک میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ شاہویر نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو زویا کا پارا چڑھ گیا۔ وہ جب تک ڈری ہوئی تھی شاہویر کے حکم پر ایک دم بھڑک اٹھی۔ اس نے شاہویر کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی مگر شاہویر کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ میرا کیا رشتہ ہے آپ سے جو میں آپ کے حکم پر چلوں؟ اور میں کوئی قیدی نہیں ہوں، یہاں پر اپنی مرضی سے باہر نکلوں گی۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ صرف مجھے ڈرا رہے ہیں۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا تو شاہویر نے اسے ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ ان دونوں کے درمیان اب انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ شاہویر کا ایک ہاتھ دیوار پر تھا اور دوسرا اب زویا کی کلائی پر۔ اس کا غصہ اب جنون میں بدل رہا تھا۔ رشتہ پوچھ رہی ہو تم؟ جس دن ان لوگوں نے تمہیں اٹھایا تھا نا، اس دن جو میری حالت تھی نا، وہ رشتہ ہے میرا تم سے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ موت کے منہ میں جانے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے زویا۔ شاہویر کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور وہ اتنا قریب جھکا کہ زویا کو اپنی دھڑکنیں بھی بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زویا جو ابھی تکرار کر رہی تھی شاہویر کی اس شدت پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے پہلی بار شاہویر کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ نظر آئی جو وہ اب تک چھپاتا آیا تھا۔ وہ دونوں چند لمحے اسی طرح ایک دوسرے کے حصار میں رہے، جہاں لفظ ختم ہو چکے تھے اور صرف دلوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زویا کو احساس ہو کہ وہ کچھ زیادہ ہی بھول گئی ہے۔ اس نے دھیرے سے شاہویر کو پیچھے دھکیلا اور بنا کچھ کہے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شاہویر وہیں کھڑا اپنی مٹھیاں بھینچتا رہا، کیونکہ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ زویا کے سامنے اتنا بے بس کیوں ہو جاتا ہے۔
رات بھر زویا کو تیز بخار رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی وہی سہمے ہوئے جملے دہرا رہی تھی، جیسے کوئی اسے دوبارہ پکڑ کر لے جا رہا ہو۔ شاہویر جو پورے شہر کا سکون بحال کرتا تھا، اس وقت خود بے چین اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب خالدہ بیگم نے بتایا کہ زویا کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو شاہویر نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر ڈاکٹر کو گھر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد شاہویر کو باہر بلا کر آہستہ سے کہا کہ بچی جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے، مگر ذہنی طور پر بہت زیادہ صدمے میں ہے۔ اسے اکیلا مت چھوڑیں اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوف سے اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شاہویر خاموشی سے زویا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی، چہرہ بخار کی تپش سے گلابی ہو رہا تھا۔ کیوں بھائی؟ کل تو بڑی بہادر بن رہی تھی کہ میں تو باہر نکلوں گی، اب کیا ہوا؟ شاہویر نے اس کے سرہانے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے طنزیہ مگر نرم لہجے میں کہا، تو زویا نے بمشکل آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا، جو اپنی پولیس کی وردی میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس وقت تو بڑا کہہ رہی تھی کہ میں نہیں ڈرتی، اب کیوں ایک چوہے کے ذکر پر بھی کانپ جاتی ہوں؟ شاہویر نے اسے دوبارہ سے چھیڑا تو زویا نے کمزوری کے باوجود تکیہ اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ بس بہت ہو گیا انسپکٹر صاحب، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں بتاتی آپ کو۔ زویا نے منہ بسوڑ کر کہا تو شاہویر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگا۔ وہ لمحہ اتنا قریب تھا کہ زویا کی سانسیں تھم گئیں۔ شاہویر کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے زویا کے اندر کے خوف کو پگھلا دیا۔ وہ دونوں چند سیکنڈ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر شاہویر فوراً پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ وہ حد پار کر رہا ہے۔ اگلے دن زویا کی طبیعت کچھ بہتر تھی اور اس کا شرارتی ذہن دوبارہ کام کرنے لگا۔ شاہویر صبح سویرے اپنی وردی پہن کر تیار تھا، مگر اسے اپنے لاکر کی چابی نہیں مل رہی تھی جس میں اہم فائلیں تھیں۔ وہ غصے میں پورے گھر میں چکر لگا رہا تھا اور آخرکار اسے شک ہوا کہ زویا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں گیا۔ میرے لاکر کی چابی کہاں ہے زویا؟ شاہویر نے اس کے سامنے جا کر میز پر ہاتھ مارا تو زویا نے بڑی ہی معصومیت سے اسے دیکھا اور کہا کہ مجھے کیا پتا آپ کی چابی کہاں ہے، میں کوئی چور نہیں ہوں کیا؟ شاہویر نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ اس کے پرفیوم کی مہک صاف آ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم نے ہی نکالی ہیں، ابھی کے ابھی واپس کرو ورنہ پولیس اسٹیشن لے جا کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف آپ کے لاکر کی چابی چرا سکتی ہوں تو انسپکٹر صاحب، آپ کی مردانہ انا کو تھوڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے تو ابھی ابھی آپ کی جیب سے آپ کا سرکاری وائرلیس بھی نکال لیا۔ زویا نے نہایت شوخ لہجے میں کہا اور شاہویر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا جس میں سیاہ رنگ کا وائرلیس چمک رہا تھا۔ تو شاہویر جھٹکے سے اٹھا، تمہاری یہ ہمت کہ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ہاتھ کر جاؤ؟ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں اس شہر کا وہ شکاری ہوں جس کے جال سے پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے اجازت لیتا ہے۔ شاہویر نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ زویا نے اپنی کلائی چھوڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا شاہویر کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے مزید قریب کھینچا اور مسکرا کر بولی، میں کوئی عام چورنی نہیں ہوں، میں صرف اور صرف بڑے بڑے گھروں میں ہاتھ مارتی ہوں، صرف امیر زادوں پہ۔ بہت چلتی ہے تمہاری زبان، میں اپنے دانتوں سے کاٹوں گا، شاہویر نے غصے سے کہا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک تھے کہ دلوں کی دھڑکنیں گٹ مٹ ہو رہی تھیں۔ شاہویر کی گرفت اس کی کلائی پر مضبوط تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک بے نام سی تڑپ تھی۔ زویا کی شوخی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک حیادار خاموشی نے لے لی۔ وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر مزید ٹھہرنا اس کے لیے مشکل پیدا کر دے گا۔ اغوا کے واقعے کو گزرے 4 دن ہو چکے تھے، مگر گھر کی فضا ابھی بھی حساس تھی۔ شاہویر اور زویا کے درمیان ایک عجیب سی سرد جنگ جاری تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، مگر لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس انہیں بے چین کر دیتا تھا۔ 5ویں دن کی دوپہر تھی۔ زویا کچن سے اورنج جوس کا گلاس لیے لاؤنج کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک شاہویر سیڑھیاں اتر کر تیزی سے مڑا۔ وہ اپنے فون میں مگن تھا اور زویا اپنے خیالوں میں گم۔ دونوں کا تصادم اتنا زوردار تھا کہ جوس کا گلاس زویا کے ہاتھ سے چھوٹا اور شاہویر کی سفید کلف لگی قمیض کے عین وسط میں جا گرا۔ او مائی گاڈ! زویا کے حلق سے ایک دبی سی چیخ نکلی۔ شاہویر جو پہلے ہی کسی کیس کی وجہ سے الجھن میں تھا، ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے اپنی میلی قمیض دیکھی اور پھر سر اٹھا کر زویا کو دیکھا، جس کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے یا اب بھی اسی کال کوٹری میں گھوم رہا ہے؟ شاہویر نے دانت پیستے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، زویا نے ہکلاتے ہوئے کہا اور فوراً اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کی قمیض صاف کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں شاہویر کے چوڑے سینے پر لرز رہی تھی۔ شاہویر کا غصہ ایک دم ہوا ہو گیا۔ اسے زویا کے دوپٹے کی خوشبو اور اس کی قربت نے ساکت کر دیا۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ ان کی نظریں ملی تو وقت جیسے تھم گیا تھا۔ شاہویر کو لگا جیسے اس کا دل اس کے بس سے باہر ہو رہا ہے۔ دور رہو مجھ سے، تم جب بھی قریب آتی ہو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کرتی ہو۔ شاہویر کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور تڑپ تھی۔ اسے وہیں چھوڑ کر دوبارہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ زویا وہیں کھڑی ہو اپنی انگلیوں کو مسلتی رہی تھی جنہیں ابھی شاہویر نے چھوا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے پور پور میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ خالدہ بیگم نے ان دونوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ امریکہ اپنے بھائی اور بھابھی کو ان کی بیٹی کے اغوا کے بارے میں بتا چکی ہیں، اور وہ پریشانی میں آج رات کی فلائٹ سے ہی واپس آ گئے تھے، اور یہ زویا کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، مگر اس کے والدین اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب کھانے کی میز پر سب بیٹھے تھے، فضا میں ایک سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ شاہویر خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا کہ خالدہ بیگم نے گلا صاف کیا۔ بھائی صاحب، میں گھما پھرا کر بات کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ زویا اور شاہویر کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اب دوبارہ کسی خطرے میں پڑے یا ہم سے دور ہو۔ خالدہ بیگم کی بات سن کر زویا کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ اس نے ایک نظر شاہویر پر ڈالی جو اب بھی خاموشی سے پلیٹ میں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے علم ہو۔ زویا کو لگا جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ وہ بنا کچھ کہے کرسی پیچھے کر کے وہاں سے اٹھ گئی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھپھو کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اس سنگ دل اور اکڑو پولیس افسر کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی؟ مگر اس کا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وہ تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی بند آنکھوں کے سامنے شاہویر کا وہی سنجیدہ چہرہ آ رہا تھا جب اس نے پہلی بار اسے گود میں اٹھایا تھا۔ دوسری طرف شاہویر دسترخوان پر اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ شاہویر تم ایک جنگلی شیر ہو جس کی زندگی سڑکوں اور مجرموں کے درمیان گزرتی ہے۔ تم اس نازک کلی کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ مگر اس کے دل سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ شاید یہی تمہاری زندگی کا وہ سکون ہے جس کی تمہیں ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اٹھ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ امی، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ کر لیں۔ شاہویر کا یہ مختصر جملہ خالدہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھا۔ خالدہ بیگم کے رشتے کی بات کرنے کے بعد جیسے گھر کی دیواروں میں بھی ایک عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ اگلے 2 دن
زویا اور شاویر نے ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے جیسے چھپن چھپائی کا کھیل شروع کر دیا تھا۔ شاویر جو پہلے پولیس اسٹیشن سے دیر سے آتا تھا، اب سورج ڈھلتے ہی گھر کی دہلیز پر ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور ایک نظر اس چلبلی لڑکی کو دیکھ لے جس نے اس کے سخت گیر وجود میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ مگر زویا کا حال اس سے بھی برا تھا۔ وہ جیسے ہی شاویر کی گاڑی کی آواز پورچ میں سنتی اپنے کمرے کی طرف بھاگتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاویر کی وہ گہری نظریں اسے دوبارہ بے بس کر دیں، اسے وہ رشتہ یاد دلائیں جس کا ذکر پھپھو نے کیا تھا۔ رات کے کھانے پر جب شاویر میز پر بیٹھتا تو زویا پہلے ہی اپنا کھانا ختم کر کے یا سر درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ شاویر خالی کرسی کو دیکھتا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی غیر موجودگی بھی کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور زویا اپنی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں اپنی الجھنیں سلجھا رہی تھی۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا وہ واقعی شاویر کو اپنا سکتی ہے، وہ شخص جو ایک لمحے میں اسے غصے سے دیوار سے لگا دیتا ہے اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنی گود میں اٹھا کر دنیا کے تمام دکھوں سے دور لے جاتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ شاویر کے اس لمس کو یاد کرتی جو اس کی کلائی پر اب بھی محسوس ہوتا تھا۔ کیا میں اس کے ساتھ زندگی گزار پاؤں گی؟ کیا میں اس کی زندگی کے ان خطروں کا مقابلہ کر سکوں گی؟ زویا نے زیر لب خود سے پوچھا، مگر اس کے دل سے بس ایک ہی جواب آیا کہ اس کی سخت مزاجی کے پیچھے چھپی وہ نرمی صرف میرے لیے ہے۔ دوسری طرف شاویر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں زویا کے کمرے کی کھڑکی پر جمی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کی زندگی کا توازن کیسے بگاڑ دیا۔ اسے یاد آ رہی تھی وہ ملاقات جب اس نے وائرلیس چرایا تھا، اس کی وہ شوخی، وہ بے باکی اب شاویر کو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت حصہ لگنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے زویا کو اپنی زندگی میں شامل نہ کیا تو وہ پھر سے وہی پتھر کا انسان بن جائے گا جو صرف قانون جانتا ہے، محبت نہیں۔ وہ رات بھر اسی کشمکش میں رہا کہ کیا اسے زویا سے بات کرنی چاہیے یا نہیں، کیا اسے بتانا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہو گئی ہے۔ شاویر نے سگریٹ کی آخری راکھ جھاڑی اور اب پکا ارادہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اس لڑکی کے سامنے اپنے دل کا حال کھول دے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اسے اپنی بے رخی سے دور کر دے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے گھر پر موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ شاویر اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا دل اسے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اگر آج اس نے زویا سے بات نہ کی تو شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کمرے سے نکل کر دبے قدموں زویا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ زویا اپنی بالکنی میں کھڑی چاند کو تک رہی تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو شاویر کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ شاویر کالے رنگ کے سادہ کرتے پاجامے میں تھا جس میں اس کی شخصیت اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ زویا نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور وہاں سے جانے لگی، مگر شاویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا اور بالکنی کے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کب تک بھاگو گی زویا؟ کب تک مجھ سے نظریں چراؤ گی؟ شاویر کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ زویا نے رخ پھیر لیا اور سرد مہری سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز مجھے جانے دیں۔ ویسے بھی آپ کو تو اپنی پرائیویسی ڈسٹرب ہونا پسند نہیں ہے نا۔ زویا کا یہ طنز شاویر کے دل پر نشتر کی طرح لگا تھا۔ شاویر ایک قدم اور قریب ہوا اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ زویا کو اب اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ زویا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے تمہیں جھڑکا، تم پر حکم چلایا، مگر کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایسا کیوں کرتا تھا؟
شاہویر نے بہت نرمی سے زویا کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی انگلیاں زویا کی ٹھوڑی کو چھو رہی تھیں، جس سے زویا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھے جاننا ہے۔ زویا نے اپنی آنکھیں میچ لیں تاکہ شاہویر کی گہری نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاہویر نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے بہت قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری زندگی کانٹوں کی سیج ہے زویا، میرے بہت دشمن ہیں اور میں ہر پل موت کے سائے میں رہتا ہوں۔ جس دن ان لوگوں نے تمہیں اٹھایا تھا نا، اس دن مجھے پہلی بار اپنی زندگی سے نفرت ہوئی تھی۔ زویا کی پلکیں لرزی مگر وہ خاموش رہی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پہ رکھا، جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ کیا تم مجھ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزار پاؤ گی، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف خطرات اور دشمنیاں ہیں؟ کیا تم مجھے انہی مشکلات کے ساتھ قبول کرو گی؟ شاہویر کا لہجہ اتنا جذباتی اور سچا تھا کہ زویا کے دل کی تمام دیواریں گرنے لگی۔ شاہویر کو لگا کہ زویا شاید کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے خاموشی سے زویا کا ہاتھ چھوڑا اور بوجھل قدموں کے ساتھ مڑ کر جانے لگا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے زویا کی کھن کھناتی ہوئی آواز آئی، ویسے انسپکٹر صاحب، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ میں بہت بہادر ہوں۔ میں ان چوہوں سے تو ڈر سکتی ہوں مگر آپ کے دشمنوں سے نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ان سب کے لیے کافی ہیں۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو شاہویر کے چہرے پر وہ فاتحانہ چمک آئی جو اس نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور زویا کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ زویا نے بھی اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ پوری دنیا سے محفوظ ہے۔ شاہویر اور زویا کے نکاح کا دن آ چکا تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، پھولوں کی مہک فضا میں رچی بسی تھی، مگر شاہویر کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سفید رنگ کی شیروانی میں ملبوس، سر پر کلا سجائے وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار اس سمت اٹھ رہی تھیں جہاں سے زویا کو آنا تھا۔ دوسری طرف زویا سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی شوخی، مگر آج اس شوخی میں ایک عجیب وقار بھی تھا۔ جب اسے سہارا دے کر لاؤنج میں لایا گیا تو شاہویر کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زویا ہے جس نے اس کا وائرلیس چرایا تھا اور آج اس کا دل اور نام اپنے نام کرنے جا رہی تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو شاہویر کا ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی تمام تلخیاں مٹھاس میں بدل گئی ہوں۔ زویا نے بھی دھیمی آواز میں اقرار کیا اور پورے گھر میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے اپنی لاڈلی بھتیجی کو اپنے شیر بیٹے کے نام کر دیا تھا۔ شادی کی تمام رسومات کے بعد جب رات کا سناٹا چھایا تو شاہویر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ زویا بیٹھ کے عین درمیان میں بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کی گھبراہٹ بیان کر رہی تھی۔ شاہویر نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور قدم بقدم اس کے قریب آیا۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کا لباس ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے زویا کا گھونگھٹ الٹا۔ جیسے ہی زویا کا چاند سا روشن چہرہ سامنے آیا تو شاہویر کے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے زویا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی اتنی خوبصورت حقیقت بھی آ سکتی ہے۔ شاہویر نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ بلند کیا تو زویا نے شرم سے آنکھیں میچ لی۔ شاہویر اس کے اور قریب ہو گیا تھا۔ اب ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ زویا کو اپنی دھڑکنیں
بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انسپکٹر صاحب، اب تو میں آپ کی قیدی بن چکی ہوں، اب تو اپنا رعب کم کر دیں، زویا نے شرارت سے دبی آواز میں کہا تو شاویر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زویا کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا تھا۔ اب ان کے درمیان ہوا کا بھی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ تم نے میرا وائرلیس چرایا تھا زویا، اور میں نے اس کی سزا میں تمہیں عمر بھر کی قید سنائی ہے۔ شاویر کی آواز بھاری تھی، پھر اس نے جھک کر زویا کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر اس کے کان کے بعد سرگوشی کی۔ اب سے تم صرف میری ہو، صرف اور صرف شاہویر کی زویا۔ زویا نے بے اختیار اپنے ہاتھ شاہویر کے شانوں پر رکھ دیے اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر شاہویر کا چاند اس کی باہوں میں تھا، جس کی چمک اس کی تمام اندھیری راتوں کو روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد کی صبح تھی اور شاہویر ہمیشہ کی طرح اپنی وردی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا اپنی بیلٹ درست کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا روپ تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ زویا دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور بالوں کی ایک لٹ اس کے ماتھے پر جھول رہی تھی۔ کافی پی لیں ورنہ تھانے جا کر کسی معصوم پر اپنا غصہ نکالیں گے، زویا نے شرارت سے کہا اور مگ میز پر رکھ دیا۔ شاہویر آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر مسکرا دیا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے زویا کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ زویا کا ماتھا شاہویر کی وردی کے ٹھنڈے بٹنوں سے ٹکرایا تو اس کی ہنسی رک گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں غصے والا ہوں؟ شاہویر نے بہت دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ زویا کے اتنا قریب تھا کہ زویا کو اپنی سانسیں بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ زویا نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، لگتا نہیں ہے آپ ہیں، بلکہ آپ تو وہ شکاری ہیں نا جس کے جال سے پرندہ بھی اجازت لے کر اڑتا ہے۔ شاہویر نے قہقہ لگایا اور زویا کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ وہ پرندہ اب میرے دل کے پنجرے میں قید ہو چکا ہے زویا، اور اب اسے اڑنے کے لیے میری نہیں بلکہ صرف محبت کی اجازت چاہیے۔ شاہویر کی آواز میں وہ مٹھاس تھی جس نے زویا کے پورے وجود کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنا سر شاہویر کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا جہاں اب صرف سکون ہی سکون تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب شاہویر جانے کے لیے مڑا تو اسے یاد آیا کہ اس کی گاڑی کی چابیاں تو غائب ہیں۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی مگر چابیاں کہیں نہیں تھیں۔ زویا صوفے پر بیٹھی بڑے آرام سے نیل پالش لگا رہی تھی، جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ زویا، میری چابیاں کہاں ہیں؟ شاہویر نے مصنوعی غصے سے پوچھا تو زویا نے معصومیت سے کاندھے اچکائے۔ مجھے کیا پتا انسپکٹر صاحب، شاید آپ کی مردانہ انا کے ساتھ کہیں گھومنے گئی ہوں گی۔ شاہویر بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ وہی پرانی زویا ہے جو اسے کبھی بور نہیں ہونے دے گی۔ اس کے پاس جھکا اور اس کے ہاتھ سے نیل پالش کی شیشی لے کر میز پر رکھ دی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں گھر پر رکوں تو سیدھے الفاظ میں کہو، یہ چابیاں چھپانے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زویا کے گال گلابی ہو گئے۔ اچھا بابا، یہ لیں اپنی چابیاں، ویسے آپ کے بغیر یہ گھر بہت خاموش لگتا ہے۔ زویا نے تکیے کے نیچے سے چابیاں نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ شاہویر نے چابیاں لیں اور جاتے جاتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ زویا، میں شاید دنیا کے لیے وہی سخت گیر رہوں مگر تمہارے لیے میں صرف وہی شاہویر ہوں جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی پوری دنیا وار سکتا ہے۔ زویا نے مسکرا کر اسے الوداع کہا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے ایک شکاری کو نہیں بلکہ ایک ایسے محافظ کو پایا ہے جسے دنیا کے ہر طوفان سے محفوظ رکھے گا۔ باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور شاہویر کی گاڑی پورچ سے باہر نکل رہی تھی، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے دل میں زویا کی یادیں تھیں۔
جسے ہر پل یہ احساس دلاتی تھیں کہ محبت میں ہار جانا ہی اصل جیت ہے۔